غزوہ بدر میں ابو العاص قیدی بن کر آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنے صحابہ کرام کے مشورے سے واپس کیا اور ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر نہ صرف اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ قریش کے دباؤ کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ وہ دل سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، لیکن خاندانی غیرت اور قریش کے طعنوں کی وجہ سے مکہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ ہجرت کے چند سال بعد سن 6 ہجری فتح مکہ سے پہلے ابو العاص قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے۔ اس قافلے میں مکہ کے بہت سے لوگوں کا مال اور امانتیں شامل تھیں۔ جب وہ شام سے واپس لوٹ رہے تھے تو مدینہ کے قریب ایک مقام پر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک دستے نے اس قافلے کو روک لیا۔ مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال ضبط کر لیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو العاص رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ پہنچے اور سیدھے اپنی سابقہ زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، کیونکہ اس وقت اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کے قانون کے تحت ان کا نکاح ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پناہ مانگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قدیم محبت اور ان کی شرافت کی بنا پر انہیں پناہ دے دی۔ اگلی صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے تو نماز کے دوران ہی اچانک خواتین کی صفوں کے پیچھے سے ایک آواز گونجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے بھی سنا وہ جو میں نے سنا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سے پہلے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے تو وہ سب پر نافذ ہے، یعنی ہم ان کی پناہ کا احترام کریں گے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی، ابو العاص کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، لیکن یاد رکھنا کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کیونکہ تم مسلمان ہو اور وہ مشرک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا جنہوں نے ابو العاص کا مال پکڑا تھا اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تم نے جو مال لیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال غنیمت ہے اور اس پر تمہارا حق ہے، لیکن اگر تم اپنی خوشی سے اس کا مال واپس کر دو تو مجھے اچھا لگے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سر تسلیم خم کیا اور ابو العاص کا ضبط شدہ ایک ایک پیسہ، یہاں تک کہ رسی کا ٹکڑا اور چمڑے کا برتن بھی ڈھونڈ کر انہیں واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال اور امانتیں لے کر مکہ واپس پہنچے۔ انہوں نے قریش کے ایک ایک شخص کو بلایا
اور ان کی امانتیں ان کے حوالے کیں۔ جب سب کا حساب بے باک ہو گیا تو ابو العاص نے قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پوچھا، اے قریش کے لوگو، کیا تمہارے مال کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا ہے جو میرے پاس باقی رہ گیا ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہم نے تمہیں ہمیشہ امانت دار اور شریف پایا۔ یہ سن کر ابو العاص نے تاریخی جملہ کہا، تو پھر سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ خدا کی قسم، میں مدینہ میں صرف اس لیے اسلام نہیں لایا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارا مال ہڑپ کرنے کے لیے مسلمان ہوا ہوں۔ اب جب اللہ نے تمہارا مال تمہیں لوٹا دیا اور میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا تو میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس عظیم اعلان کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس اعلیٰ کردار سے بے حد خوش ہوئے اور سن 7 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ ان کے نکاح میں دے دیا۔ جب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سن 7 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایمانت داری، سچائی اور عہد کی پاسداری کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ان کی تعریف میں فرمایا، انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی اور مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم قبول اسلام کے بعد مدینہ کی اسلامی سوسائٹی کے ایک فعال رکن بن گئے۔ چونکہ وہ ایک بہادر اور ماہر شاہ سوار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہم مہمات میں شرکت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی فتح میں شرکت کی، جو ان کا اپنا آبائی شہر تھا، جہاں سے وہ کچھ عرصہ قبل ہی ہجرت کر کے گئے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ہونے والے اہم غزوات میں بھی وہ اسلامی لشکر کے ساتھ شریک رہے۔ مدینہ میں دوبارہ ملاپ کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ 8 ہجری میں ان کی پیاری اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی وفات پر شدید غمگین ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی ڈھارس بندھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا ان کو اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اس کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور ان کی یاد کو ہمیشہ دل میں بسائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو العاص کی امانت اور انتظامی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کیا۔ جب فتنہ ارتداد یعنی جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگیں عروج پر تھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ کی حفاظت اور دیگر اہم امور کے لیے مخلص صحابہ کو ذمہ داریاں سونپیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مشکل دور میں بھی خلافت راشدہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ زندگی نہیں گزاری۔ وہ 12 ہجری 634 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور خلافت کے آخری حصے میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بچوں، خاص طور پر حضرت امامہ کی پرورش اور نگہداشت کی وصیت اپنے قریبی دوست اور چچا زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کی تھی۔